السلام علیکم، میں آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں محمد خالد۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ کینٹونمنٹ بورڈز الیکشن کا میدان تحریک انصاف کے نام 62 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے۔ نون لیگ کو 59 سیٹیں ملی، 52 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کو 17، ایم کیو ایم پاکستان کو 10، جماعت اسلامی کو 5 نشستیں ملی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے 3، اے این پی نے 2 اور جے یو آئی فے نے 1 نشست جیتی۔ کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم کی۔ پی ٹی آئی قومی سطح کی جماعت ہے۔ کنٹونمنٹ انتخابات میں پھر اکثریتی جماعت بن کر ابھری۔ اسد عمر کا ٹویٹ، کہا پیپلز پارٹی پنجاب اور بلوچستان میں ایک بھی سیٹ نہ جیت سکی۔ نون لیگ کو بلوچستان میں کوئی نشست نہ ملی۔ فاروق حبیب بولے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سکڑ کر علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں۔ علی محمد خان کہتے ہیں نون لیگ کو لاہور میں زیادہ سیٹیں ملی ہیں، ہمیں اپنی کارکردگی مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی نئی صبح کا آغاز ہے۔ نتائج ثبوت ہے کہ عوام مسلم لیگ نون کو چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں عوام نے ووٹ کی طاقت سے نالائقوں کی بدترین کارکردگی کو مسترد کر دیا۔ عوام نے پنجاب کی ترقی چھیننے والوں کو رد کیا ہے۔ عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ مریم نواز کا سعد رفیق کو ٹیلی فون، کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں نون لیگ کا کام کو ووٹ دو کا نعرہ۔ خواجہ سعد رفیق سمیت نون لیگ کے امیدوار نئے نعرے پر ڈٹے رہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہیں نہیں لگا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے شہباز شریف کی ہدایت پر الیکشن کے روز بھی کسی نون لیگی نے مریم نواز کے نعرے کی تائید نہیں کی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی خطاب کریں گے۔ چاروں گورنرز، وزراء اعلیٰ، صدر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، گورنر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو دعوت نامے جاری۔ چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر، مسلح افواج کے سربراہان اور غیر ملکی سفیر بھی مدعو۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ریڈ زون میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی۔ ملک میں کورونا کے مزید 67 مریض انتقال کر گئے۔ 2988 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.6% رہی۔ گزشتہ عدالتی سال ہر لحاظ سے مشکل تھا۔ کورونا کے باعث مقدمات نمٹانے کی راہ میں زیادہ مشکلات کا سامنا رہا۔ عدالتوں میں زیر التوا مقدمات میں اضافہ ہوا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ اٹارنی جنرل بولے، سینیورٹی پر ججز کی تعیناتی کا مسئلہ بینچ اور بار کے تعلقات میں بگاڑ کی وجہ بن رہا ہے۔ جسٹس وقار سیٹھ اور سندھ ہائی کورٹ بار کی درخواستیں جلد نمٹا کر شکوک و شبہات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پی آئی اے کی پہلی پرواز کابل پہنچ گئی۔ افغان سول ایویشن اور پی آئی اے کے عملے کے خصوصی انتظامات۔ پرواز کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے مابین خیر سگالی کو فروغ دینا ہے۔ سی ای او پی آئی اے ارشد ملک کہتے ہیں امید ہے جلد مکمل طور پر آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ My view is that it would be very important for the President to call the Prime Minister of Pakistan, and that's because Pakistan's an important country in the world. افغانستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ صدر بائیڈن کے لیے ضروری ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے براہ راست رابطہ کریں۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین ہولین کہتے ہیں عالمی برادری کو خواتین اور اقلیتی برادری کے حقوق کی پاسداری کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ افغان وزیراعظم سے قطر کے نائب وزیراعظم اور امیر قطر کے مشیر کی ملاقات۔ باہمی تعلقات اور افغانستان کی مدد سے متعلق گفتگو۔ افغان قیادت نے مشکل وقت میں حمایت کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ سہیل شاہین کہتے ہیں ملاقات میں دوحہ مذاکرات کو اہم کامیابی قرار دیا گیا۔
तमाम फरीकैन को दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगान बॉर्डर पुलिस ने काबुल एयरपोर्ट पर जिम्मेदारियां संभाली। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला राजबड़ी में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। भारत कश्मीर में रेत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम की शक्ल में कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, शहीद मजारी और मोइज यूसुफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने भारतीय जंगी जराइम का एक और डोसियर पेश कर दिया। केमिकल हथियार के इस्तेमाल, इज्तिमाई खबरों के सबूत, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, वॉर क्राइम, मुस्लिम इलाके की अक़लियत में तब्दीली, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी के शवाहिद शामिल, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक भारतीय फौजी हुकाम की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। भारत की पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और भोंडी कोशिश। अदाकार शान और उमैर जसवाल की फिल्म सेट पर तस्वीर पंजशेर में लड़ने वाले पाकिस्तानी फौजी बनाकर वायरल कर दी गई। फौजी डॉक्टर के नाम से भारतीय जाली ट्विटर हैंडल पर दावा किया गया कि मेजर एजाज और कैप्टन जाफर मेरे क्लास फेलो थे जो पंजशेर में शहीद हो गए। तस्वीर को बगैर तहकीक किए साबिक भारतीय फौजियों ने भी शेयर किया और तबसरे किए। भारतीयों ने तो शाहिद खाकान अब्बासी को पंजशेर में एयर स्ट्राइक करने वाला एयरफोर्स पायलट बना दिया। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास सदारत जस्टिस रिटायर्ड शेख असमत सईद ने की। गवर्निंग बोर्ड इजलास में साबिक कप्तान रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब, नौमुंतखब चेयरमैन दोपहर 2 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे।